جو دانتوں میں اکثر ٹھنڈا گرم کی شکایت بہت ہوتی ہے. جو لوگ بہت سختی سے برش کرتے ہیں اپنے دانتوں کو ایکسٹرا صاف رکھنے کے لیے، ان کے مسوڑے دانتوں کو چھوڑ جاتے ہیں. یہ بریسز یہ بھی خطرناک ہو سکتے ہیں. دانت کی درد کا کچھ پتہ نہیں کب شروع ہو. کچھ لوگوں کے نا مسوڑے کافی بلیک ہوتے ہیں. It doesn't matter. Go to dentist. سگریٹ اسموکنگ، ویپ نہیں، اس کے علاوہ کھانے میں جو چیز دانتوں کو افیکٹ کرتی ہے. سب سے بڑا دشمن کاربوہائیڈریٹ ہے دانتوں کا. کولا ڈرنکس، وائٹ ڈرنکس ہیں، ان کا حد سے زیادہ استعمال دانتوں خراب کرتا ہے. کیا آپ بھی دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگنے سے پریشان ہیں؟ دانتوں کی سینسٹیوٹی اور دانتوں میں کیویٹی کیوں ہوتی ہے؟ کیا آپ کے بھی مسوڑوں سے خون نکلتا ہے؟ اکثر پیلے دانتوں کی وجہ سے لوگ دانتوں کو پالش کروانے چلے جاتے ہیں. کیا یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے؟ یہ سب آج ہم جانیں گے ڈینٹسٹ عمران ضیاء سے، تو اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک لازمی دیکھیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ونس اگین ڈاکٹر عمران ضیاء. تو آپ ماشاءاللہ بہت ہی مشہور ڈینٹسٹ ہیں اور بہت زیادہ سیلیبریٹیز کو بھی آپ نے ڈیل کیا ہے. تو میں ابھی سب سے پہلے یہی چاہوں گی کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے سیلیبریٹیز کے ڈینٹل ایشوز کو ڈیل کیا ہے. اس میں جی بلال قریشی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، اور میں بھی قریشی ہوں. اچھا، نائس، ویری نائس. پھر عروسہ قریشی ان کی مسز، ان کے بچے، پھر نیر اعجاز، روحی خان، ندیم عباس لونے والا، شفقت نمائند علی خان، اور بہت سے بھی ہیں جن کی شب ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن بہت سیلیبریٹی میرے پاس آتے ہیں. یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہمارے ساتھ جو پوڈ کاسٹ سیٹ پہ ڈینٹسٹ موجود ہے وہ کوئی عام پرسنالٹی نہیں ہے. ہم سیلیبریٹیز پہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں. اگر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس ڈاکٹر کے پاس یا اس پروڈکٹ کے پاس تو بھاگ کے جاتے ہیں. تو اب جو ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ دانتوں کے خراب ہونے کی میجر ریزنس کیا ہوتی ہیں جن کو بعد میں ڈیل کیا جاتا ہے. بہت زیادہ فزی ڈرنکس کا پینا، سوڈا ڈرنکس، کاربونیٹڈ ڈرنکس کا پینا، بہت زیادہ سٹرس ڈرنکس کا پینا، اسموکنگ، پان، چھالیاں، یہ تو دانتوں کو خراب کرتا ہے. مسوڑوں کو خراب کرنے کی عادت میں صحیح طریقے سے برش نہ کرنا، صحیح وقت پہ برش نہ کرنا، بہت زیادہ نشاستے والی چیزیں کھانا، روٹی، چاول، آلو، اور اس کے بعد صاف نہ کرنا، وہ ریٹینڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ مسوڑوں کو خراب کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی جو دانتوں میں اکثر ٹھنڈا گرم کی شکایت بہت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈی لگتی ہے کوئی چیز یا گرم لگتی ہے کوئی چیز، تو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ دانتوں کی جو پہلی پروٹیکٹیو لیئر جس کو انیمل کہتے ہیں، جب وہ گھس جائے گا نا، جب چاہے وہ ہارڈ برشنگ سے گھستا ہے، چاہے وہ پان چھالے کھانے سے گھستا ہے، چاہے وہ نیل بائٹنگ سے گھستا ہے، اگر انیمل جب گھستا ہے یا جب دانت میں کیویٹی بنتی ہے، اس میں ٹھنڈا گرم میٹھا کھانے سے درد ہوتا ہے. تو سینسیٹیوٹی کی یہ وجہ ہیں کہ ہارڈ برشنگ، دانتوں کا صفائی نہ کرنا، دانتوں سے غیر فطری کام لینا، نیل بائٹنگ اور اس طرح کے ایز اے ٹول یوز کرنا، یہ دانتوں میں سینسیٹیوٹی کا باعث بنتا ہے. تو یہ جو دانتوں میں کیویٹی ہو جانا، دانتوں میں کیڑا لگ جانا، اکثر مائیں کہتی ہیں بچوں کو برش نہیں نہ کرتے دانت میں کیڑا لگ جائے گا، اتنی ٹافیز کھا لیتے ہو یہ دانتوں میں کیڑا لگے گا، دانت خراب ہو جائیں گے. تو یہ سمجھائیں ذرا کیا کیوں لگتا ہے، کیا لاجک ہے؟ یہ ویسے جیسے فلموں میں کہتے ہیں نا کہ سو جا نہیں تو ملنگی آ جائے گا، تو کہتے ہیں نا میٹھا نہ کھا. اب یہ کوئی 4-6 ٹانگوں والا کیڑا نہیں ہوتا. یہ دانت کا جو ڈیکیئنگ پروسیس ہے، جو دانت کے گلنے کا عمل ہے، جیسے میں نے بتایا کہ لکڑی کو دیمک لگتی ہے، یہ جو لوہے کو زنگ لگتا ہے، اس سے دانت کا جو ڈیکیئنگ پروسیس ہے اس کو کیڑا لگنا کہتے ہیں. اور اگین ہماری بکس میں بھی اس کو ڈینٹل کیریز کہتے ہیں کہ کیڑا لگ گیا ہے، لیکن یہ کوئی لیونگ کیڑا نہیں ہوتا، یہ گلنے کے پروسیس کو کیڑا کہتے ہیں. اگر اس کو وقت پہ نہ ہم فل کریں تو سب سے پہلے ٹھنڈا لگتا ہے، پھر بھی نہ ٹریٹ کریں گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے اگلی سٹیج میں میٹھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے اگلی سٹیج میں کھانا چبانے پہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کیویٹی جیسے بننی شروع اس کو فوراً فلنگ کروا لینی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب اگر کچھ لوگوں کو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اگر کچھ چیزیں کھائیں تو انہیں ٹھنڈا گرم فیل ہوتا ہے، یا اگر میں کہوں کہ 15-20 دن میں کوئی ایک دفعہ اگر انہیں ٹھنڈا گرم والی فیلنگ آئی ہے، تو کیا تب بھی فوری ڈاکٹر پہ جانا چاہیے؟ بالکل، اس میں فلورائڈ آپ کو ٹریٹمنٹ لے لینا چاہیے، یا ہم ایک الٹرا وائلٹ کوٹنگ کر دیتے ہیں ایک پرائمر کی، جس سے کہ وقتی طور پہ ان کی سینسیٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. پھر ہم ان کو ڈی سینسیٹائزنگ، یعنی کہ جو سینسیٹیوٹی کی اگینسٹ ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ واش ہے، ہم ان کو پرماننٹلی 2-3 ماہ کے لیے وہ یوز کرنے کو دیتے ہیں. اس سے ان کے جو دانتوں کا ہوتا کیا بیسیکلی، جب انیمل اترتا ہے رگڑ جو ختم ہو گیا، نیچے ڈینٹین اپیئر ہوتی ہے، ڈینٹین سینسیٹیو ہوتی ہے. تو ڈینٹینل جو ٹیوبیولز یا سوراخ ہیں ان کو وہ ٹوتھ پیسٹ یا ماؤتھ واش ان کو ایسے سب بند کرتے ہیں. جب وہ بند ہو جاتا ہے ٹھنڈا گرم لگنا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کہ ڈینٹسٹ کے پاس جانا پھر بھی ضروری ہوتا ہے. مطلب اگر آپ کو کبھی بھی ایسی کوئی فیلنگ آئے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے دانت میں ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے، تو آپ کو لازمی ایک دفعہ ڈینٹسٹ کے پاس چلے جانا چاہیے. آپ نہ جائیں سال میں 2 دفعہ پریونٹیولی، لیکن اس طرح کا کوئی علامت ظاہر ہوتے ہی چلے جائیں. اچھا، جو لوگ اپنی ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے،
مطلب وہ نہیں ڈینٹسٹ کے پاس جاتے, وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں تھوڑے ٹائم کے بعد صحیح ہو جائے گا, تو ان لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ ان لوگوں کو میسج یہ دیں گے کہ کبھی بھی کوئی بیماری خود ٹھیک نہیں ہوتی. یہ بھلے وقتوں میں بڑے کہتے ہیں نا بخار چڑھے آپ ہی لگ جائے گا, لیکن دانت آپ ٹھیک نہیں ہوتے, دانت ٹھیک کروانے پڑتے ہیں. ٹیڑھے میڑے ہیں, چپڈ آف ہیں, کیویٹی ہے, ٹھنڈا گرم ہے, وٹ ایور دا سین از, اس میں ڈینٹسٹ ہی آپ کے مسئلے کا حل ہے. ہوم ریمیڈیز بھی ایک حد تک کام کرتی ہیں. اور یہ بھی غلط ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیلشیم کی چیزیں کھائیں تو کیویٹی بھر جاتی ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. کہ دانت کا جو پورشن ونس لاسٹ فار ایور, اس کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے, واپس نہیں لایا جا سکتا. تو ڈاکٹر صاحب آپ تو مطلب کسی کو بھی سامنے دیکھ کے اس کے دانتوں کا پورا جائزہ 1 سیکنڈ میں لے لیتے ہوں گے, تو آپ یہ بتائیں میرے دانت بالکل ٹھیک ہے, مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب سے میں یہ آپ کو دیکھتا ہوں ٹھیک لگ رہے ہیں. اچھا, کبھی آئیں تو میں ذرا ڈیٹیل ایگزامینیشن کروں, کچھ نہ کچھ تو نکلتا ہی ہے. میں نہیں چاہ رہی ابھی وہ نکلے, میں چاہتی ہوں اور کوئی 15-20 سال گزر جائے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ جو میں کہہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ تو اس لیے بہتر ہے. اچھا, ویٹ نہ کریں کہ وہ کوئی بڑے مسئلے میں جائے. اچھا کچھ لوگوں کے نا دانت کافی ٹیڑھے ہوتے ہیں, تو وہ آپ جب ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ بریسز وغیرہ ریکمینڈ کرتے ہیں, یا کچھ دانت ان کے نکال کے ان میں اسپیس جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ بریسز وہ آبویسلی آپ کی ایک چیز ایکسٹرا آپ کے منہ میں آ جاتی ہے, تو کیا یہ بھی خطرناک ہو سکتے ہیں؟ اصل میں جب بھی کوئی طریقہ علاج یا کوئی ڈیوائس یا کوئی ایک ہم ایکٹ کرتے ہیں, اس کے اپنے کونز اینڈ پروز ہوتے ہیں, اپنے فائدے ہیں, اپنے نقصان ہیں. اب ڈینٹل بریسز سے آگے کہیں دنیا چلی گئی, الائنرز پہ آگے, انویزیبل الائنرز آگے, جو کہ اس کی نسبت بریسز کی نسبت آسان ہیں بہت زیادہ, یوز کرنے میں بھی اور مینٹین کرنے میں بھی. اچھا, لیکن کچھ جگہ کیا ہے یہ الائنرز ہوتے ہیں, یہ انویزیبل الائنرز ہوتے ہیں, جو کہ ہم دانتوں پہ سلیکون کی ایک ٹرے چڑھا دیتے ہیں, وہ دانتوں کو بالکل سیدھا کرتا ہے, بالکل ایسا ہوتا ہے. پھر بعد میں ریٹینرز لگتے ہیں. لیکن کچھ جگہوں پہ یہ الائنرز کام نہیں آتے, وہاں پہ بریسز لگانا ہماری مجبوری ہوتی ہے. لیکن بریسز کے کچھ نقصانات سامنے آئے تب الائنرز کی طرف دنیا آئی. بریسز کے نقصانات یہ ہیں کہ جب وہ ظاہر فورن باڈیاں لگی ہوئی ہیں, ان کے اندر میٹ فائبرز پھنستے ہیں, کھانے پینے کے ذرات, ہم اس کے لیے اسپیشلائزڈ ان کو ایک ٹوتھ برش ہوتے ہیں, انٹرڈینٹل برش کہتے ہیں, وہ دیتے ہیں, لیکن اس سے بھی وہ صاف پراپرلی نہیں ہوتا. تو بریسز والے پیشنٹ کے سب سے پہلے تو منہ میں اسمیل رہتی ہے, اور ان کے مسوڑے سوجے رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, جو خطرناک بات کیا ہے کہ جب دانت پیچھے ہوتے ہیں تو جو وائر ہم نے ڈالی ہوتی ہے وہ بھی پیچھے ہو جاتی ہے, ساتھ بڑھ جاتی ہے اینڈ پہ جا کے. اگر پیشنٹ کے پاس ٹائم نہیں ملا, بچے کے ایگزام ہو رہے ہیں یا کوئی بڑا ہے جس کو بزنس کے کام ہے, ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکا, ڈینٹسٹ اویلیبل نہیں ہے, وہ پھر تو وائر یا جو بریکٹ ہے میٹالک وہ گال میں چبھتی رہتی ہے. اس کے چبھنے سے کافی کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں, زخم بن سکتے ہیں, ایون اس میں کئی دفعہ سیریس زخم بن جاتے ہیں جو کہ ذرا سا ٹچ کرتے بلیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کر سکتے ہیں. تو جو ایکسٹینڈڈ وائر پلس جو بریکٹس ہیں, اگر اس کی صحیح مینٹیننس, جو اس کی صحیح آپ فالو اپ نہیں دے پاتے ہیں, ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے یا پیشنٹ اویلیبل نہیں ہے, تو اس صورت میں پھر وہ بریسز کافی کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ الائنرز بھی لگا دیتے ہیں, اس کے بعد ریٹینرز لگتے ہیں, لیکن کچھ سچویشنز میں بریسز لگانا بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو وہ کون سی سچویشنز ہے کہ جہاں پہ بریسز ہی لگیں گی, الائنرز یا ریٹینر سے کام نہیں چلے گا؟ الائنرز بیسیکلی دانتوں کو پولنگ افیکٹ دیتے ہیں اور پوشنگ افیکٹ دیتے ہیں. لیکن جب دانت بہت زیادہ ارریگولر ہوں, زگ زیگ کئی لوگوں کے دانت ہوتے ہیں, ایک آگے بہت ہی ٹیڑھے ہوتے ہیں آگے پیچھے, اور وہ زیادہ بھی لگ رہے ہوتے ہیں, جیسے پتہ نہیں ان کے ضرورت سے زیادہ ہی دانت ہیں. ہاں, جیسے منہ میں تعداد زیادہ ہے, ایسا نہیں, چونکہ کم جگہ میں دانت جب آگے پیچھے ہوں گے تو ایسا فیل ہوتا ہے. وہاں پہ الائنرز عام طور پہ کام نہیں کرتے, وہاں پہ ہمیں بریسز ہی لگانی پڑتی ہیں. اولڈ از گولڈ. لیکن ویسے اب زیادہ تر لوگ 80% لوگ اب الائنرز پہ آ گئے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک وہ اب پتہ نہیں اس بات میں ریئلٹی ہے کہ متھ ہے, یہ تو مجھے آپ بتائیں گے, اوبویسلی آپ کی فیلڈ ہے. جب دانت ٹوٹتا ہے نا بچے کا, تو مائیں اور اکثر بڑے کہتے تھے زبان نہ لگاؤ دانت ٹیڑھا آئے گا, زبان نہ لگاؤ, لیکن زبان لگانے کا مزہ بھی بڑا آتا تھا, بچے تو لگاتے تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعی ایسا ہوتا ہے, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اصل میں زبان لگانے سے نہیں ٹیڑھا ہوتا ہے. اگر دودھ کے دانت اپنے مقررہ وقت سے پہلے نکالنے پڑ جائیں, بہت خراب ہیں, یا ماں باپ کہتے ہیں کیا آئے دن ہم ڈاکٹر کو نکال ہی دیں. دودھ کے دانت اپ کمنگ جو پرماننٹ دانت ہیں ان کے لیے اسپیس مینٹینر کا کام کرتے ہیں. دودھ کا دانت ہوتا ہے, اس کے نیچے پرماننٹ دانت اگتا اس کو گرا دیتا ہے, تو وہ صحیح جگہ پہ نکلتا ہے. اگر ہم دودھ کا دانت وقت سے پہلے نکال دیں گے یا نکالنا پڑ گیا,
تو پھر پرماننٹ دانت کہیں بھی اگ سکتا ہے. تو دانت ٹیڑھا ہونے کی وجہ پری میچور ایکسٹریکشن، وقت سے پہلے دودھ کے دانت کا نکلنا یا نکلوانا ہے. زبان لگانے سے میرا نہیں خیال کیسا ہوتا. اچھا، یعنی یہ متھ ہی ہے، اور پورا بچپن ہم نے بھی پتہ نہیں کتنے اپنے چھوٹوں کو یہ کہہ دیا زبان نہ لگاؤ دانت ٹیڑھے آئیں گے، زبان نہ لگاؤ. میرے اپنے کچھ متھ ڈینٹسٹ بننے کے بعد دور ہوئے ہیں. اچھا، اور اس طرح کی کون سے میتھس ہیں جو دانتوں سے ریلیٹڈ ہیں ہم سنتے آ رہے ہیں؟ وہ جیسے کہتے ہیں جی 2 دانتوں میں گیپ ہو سامنے کے تو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. میں تو بہت خوش نصیب ہوں، میرے تو اتنا گیپ ہے کہ میں تو کہتی ہوں بہت ہی خوش نصیب ہوں. اور یہ خوش گمانی اچھی ہے، لیکن اس کا کوئی خوش قسم سے دانتوں کے گیپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یا زبان لگانے سے دانت ٹیڑھے نہیں ہوتے، یا صرف صبح اٹھ کے صاف کرنے سے دانت صاف نہیں ہوتے، یا اس طرح کی اور بھی کچھ ہوں گی جو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتی جاتی ہے. لیکن وہ پتہ چلا کہ یہ میتھس ہی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جب ہم دودھ کا دانت خود نکال دیتے ہیں یا نکلوا دیتے ہیں تو دانت ٹیڑھا آتا ہے، وہ کہیں پہ بھی گرو کر جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دانت ہل رہا ہوتا ہے لیکن وہ خود سے ٹوٹتا نہیں ہے، بچے بھی اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بڑے کیا کرتے ہیں، وہ اس کو جہاں سے ہل رہا ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں. تو یہ کیا صحیح ہے؟ اس سے وہیں پہ آئے گا دانت جہاں پہ اس کی آلریڈی پوزیشن ہے؟ بالکل. وہ ہوتا کیا ہے کہ گروتھ سلو ہوتی ہے بچے کی، تو وہ ڈبلنگ ہو جاتی ہے. پرماننٹ دانت آتا ہے تو دودھ کا دانت ہلتا ہے، دودھ کا دانت اپنے آپ نہیں ہلتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ نکال دینا چاہیے. ہاتھ اگر آپ ڈینٹسٹ پاس نہیں آ پا رہے تو ہاتھ دھو کے نکال کے اس کو صاف سی کاٹن سے اس کو تھوڑی دیر کے پریس کر دیں تاکہ اس کی بلیڈنگ بند ہو جائے. اس کے بعد کوئی پین کلر سرپ دے دیں بچے کو تو اس کا وہ ہو جائے گا. وہ نکال دینا چاہیے ہلتا ہوا دانت، ورنہ وہ کھانے کے ساتھ اندر بھی جا سکتا ہے، پھر کمپلیکیشن آ سکتی ہے. اوبویسلی جب ایک دانت ہل رہا ہے، ہلنے کے قریب ہے اور وہ نہیں نکل رہا، بچے نے کوئی چیز کھائی اور بچے کو تو نہیں پتہ چلا نا، بڑوں کو بھی نہیں پتہ چل سکتا، وہ اندر گزر جاتا ہے. اندر جا کے پھر ہماری جو آنت کے جو کولون کے جو رنگس بنتے ہیں یا تہ در تہ ہوتی ہے اس میں کہیں بھی وہ پھنس سکتا ہے، کوئی بھی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. تو بہتر ہے کہ کبھی کوئی کیس آیا آپ کے پاس؟ آیا تو نہیں، لیکن انہوں نے پڑھا ہے، ابھی تک آیا نہیں ہے. 1-2 کیسز تھے ان کا خوش قسمتی سے قدرتی طریقے سے اگلے دن وہ نکل گیا، لیکن وہ گڈ لک تھا. تو ڈاکٹر صاحب ایسا کوئی ورسٹ کیس آپ نے دانتوں کے حوالے سے ڈیل کیا ہو، بہت ورسٹ ہو گیا، یہ تو کیا ہو گیا، اس طرح بھی ہوتا ہے؟ ہاں جی، روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ میں جب پیشنٹ آتے ہیں دانتوں کا چورا بنا ہوتا ہے، جبڑے کی ہڈی ٹوٹی ہوتی ہے، پھر ہمارے ایک اسپیشلائز ہماری ایک ڈومین ہے میگزیلوفیشل سرجری. ہم میگزیلوفیشل سرجن صاحب کو اپنے ساتھ پھر جوائن کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے پھر ہم وہ ٹوٹے ہوئے جبڑے اور وہ دانتوں کو ہم مینیج کرتے ہیں. بڑے بڑے ورسٹ کیسز دیکھے، اورل کینسرز کے بڑے بڑے کیسز دیکھے، تو ہماری زندگی تو بھری پڑی ہر طرح کے. تو میری بات سنیں، یہ جب آپ بالکل جیسے بتا رہے ہیں کہ دانتوں کا چورا ہو گیا اور جبڑے ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کو جب آپ دوبارہ سے وہ کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، تو کیا دوبارہ سے وہ اسی لیول پہ ٹھیک ہوتا ہے جیسے ایک نارمل دانت ہوتے ہیں؟ جیسے اب میں نے کبھی اپنے دانتوں کو نہیں چھڑوایا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ اسٹرانگ ہے، تو کیا جب ٹوٹی ہوئی چیز دوبارہ سے بنتی ہے کیا وہ بھی اتنی ہی اسٹرانگ ہوتی ہے؟ 100% تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ جو نیچرل ہے، جو قدرت نے پیدا کی ہے، اس کی بات اور ہے. ہم ریپیئر کر کے اس کے قریب جا سکتے ہیں، اس کا ریپلیکا نہیں کر سکتے. جیسے گاڑی کا ایک ٹائر پنکچر ہو تو پنکچر لگ جاتا ہے، استعمال تو ہوتا ہے لیکن وہ نیا نہیں رہتا. تو ایفیکیسی وہ نہیں ہوتی، آلموسٹ قریب جا سکتے ہیں ہم، لیکن وہ ہم ریسٹور نہیں کر سکتے سارا 100%. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اب جیسے آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں اکثر دانت ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے ہی بہت سارے کیسز ہوتے ہیں کہ ان کے 1-2 دانت جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پہ فیک ٹیتھ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مسنگ ہو جاتا ہے کوئی بھی دانت آپ کا، تو وہ کتنے ویز ہیں کہ وہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں یا ادھر فیک چیز ایڈ کر سکتے ہیں؟ 3 طریقے ہیں. دانت جب نکل گیا یا نکلوا دیا گیا یا ضائع ہو گیا، ایک ہوتا ہے پارشل ڈینچر جو ریموو بھی کر سکتے ہیں، لگا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یوزلی ہم اولڈ ایج میں لگاتے ہیں یا کچھ ایسی جگہ پہ ہماری مجبوری ہو کہ ہم فکس دانت نہ لگا سکیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو دانت نکلا ہوا ہے اس کے ایک دانت آگے اور ایک دانت پیچھے، اس کو ہم گرائنڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کراؤن چڑھتے ہیں، کیپ چڑھتے ہیں، کیپنگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ دانت مسنگ دانت جڑا ہوتا ہے، اس کو ہم برج میتھڈ کہتے ہیں. لیکن اس میں نقصان یہ ہے کہ ایک دانت لگانے کے لیے آپ کو 2 ہیلدی دانتوں کو ہم نے انیکچوئل رگڑ دیتے ہیں، تو ان کو نہیں رگڑنا چاہیے. اس کی ریپلیسمنٹ اب آئی کچھ سال پہلے ڈینٹل امپلانٹ کی شکل میں، کہ جہاں سے دانت مسنگ ہیں وہیں پہ ہم سن کر کے ایکس رے پہلے لیتے ہیں، بون کا ہم نے کوالٹی دیکھی، اس میں امپلانٹ کا سائز سلیکٹ کیا، سن کر کے ہم گم پیچھے کر کے بون میں ڈرل کر کے اوپر اسٹچ کر دیتے ہیں، اور 2 ماہ یا 3 ماہ کے بعد اس میں ہم امپلانٹ کر دیتے ہیں. اگر بون کم ہو تو بون گرافٹنگ کر دیتے ہیں. اگر
پیشنٹ ڈائبٹک بہت زیادہ ہے جس کی کنٹرول نہیں ہو رہی, یا پیشنٹ چین اسموکر ہے, یا پیشنٹ سویلی الکوہلک ہے, تو اس کو پھر ہم امپلانٹ کی طرف نہیں لے کے جاتے, کیونکہ امپلانٹ کی فیلئر آ جاتی ہے ان سب طرح کے کیسز میں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو امپلانٹ لگانا بنتا ہے, ان کنٹرول ڈائبٹیز والے کو کوشن کے ساتھ لگانا پڑتا ہے. تو جب امپلانٹ نہیں لگتا تو برج, اور یہ برج بھی پاسبل نہ ہو کہ پیچھے دانت کی سپورٹ نہیں ہے, پھر اترنے والا جو پارشل یا فل ڈینچر ہم وہ لگاتے ہیں. تو یہ 3 طریقے ہیں مسنگ دانتوں کو ریپلیس کرنے کے. دانتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جتنا میں نے ابھی تک آپ کو سنا ہے تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم لوگ بہت لینینٹ لیتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, کچھ لوگ اسپیشلی بوائز جو ہے نا وہ شرط لگا لیتے ہیں, میں اپنے دانت سے اخروٹ توڑتا ہوں, تم بھی توڑ کے دکھاؤ, میں بوتل خود کھولوں گا, تم بھی کھول کے دکھاؤ. یہ بادام اخروٹ توڑنا, بوتل کھولنا, یہ ایکٹیویٹی صحیح ہے, کرنی چاہیے دانتوں سے؟ کسی بھی مینول پیشے میں ورک شاپ پہ جائیں تو وہ استاد اپنے چھوٹوں کو بتاتا ہے کہ جو ٹول ہے اس سے وہی کام لو. دانت کھانا کھانے کے لیے, بادام توڑنے کے لیے نہیں ہے. دانتوں کو کبھی بھی ایز اے ہتھیار یوز نہ کریں. بادام توڑنے کے لیے ہتھوڑی خرید لیں, بوتل کھولنے کے لیے کین اوپنر ہے وہ کھولیں. اور ایک اور بات اس میں, ایک ان نیچرل یوز, نیل بائٹنگ بہت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ایز اے ٹول ہی ہے. یہ بہت لوگ جو سوچتے ہیں, اوور تھنک کرتے ہیں, بچے بھی بڑے ایکول تعداد ہمارے پاس آتی ہے کہ وہ نیل کاٹ رہے ہوتے ہیں دانتوں سے. اس میں دانتوں کے اوپر کریک تو پڑتے ہی پڑتے ہیں, کیونکہ ایک اینگل کبھی یوں کیا کبھی یوں کیا, اس سے دانت میں ورٹیکل کریک پڑتے ہیں جو کریک بڑھتے بڑھتے دانت کے ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے. اچھا. اور دوسری خطرناک بات, یہ ہمارا جنکشن جہاں پہ ناخن اور یہ گم مل رہا ہے, یہاں پہ ہمیشہ جرمز ہوتے ہیں. آپ جس مرضی چیز سے صاف کر لیں, یہ جگہ کنٹامینیٹڈ ہی ہے, تو وہ بھی پھر آپ دانتوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور وہ انفیکشن بھی اندر لے کے جا رہے ہیں, جرمز بھی اندر لے کے جا رہے ہیں, جو کہ کسی بھی انفیکشن کا باعث بن سکتے ہیں. تو دانتوں سے ٹول کا کام نہیں لینا. کچھ لوگ ہوتا ہے ان کا پارسل آ رہا آن لائن, وہی پکڑا دانتوں سے اسٹیپل کھولا, بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں پھر دانت ویک ہونے کا یا اس کے چپ اپ ہونے کا, اس کے فریکچر ہونے کا رسک ہوتا ہے. تو خدا را ایسا کچھ نہ کریں, دانتوں سے دانتوں کا کام لیں. 5 چھالے بھی دانت اس کے لیے نہیں بنے, پتھر چبانے والی بات ہے نا, دانت کھانا کھانے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے میں نے چونکہ حفظ کیا ہوا ہے تو اس میں ہمیں نا یہ تلفظ سکھایا جاتا تھا کہ اس والے دانت سے یہ آواز نکلے گی, یہاں پہ زبان لگاؤ گے تو یہ آواز نکلے گی. تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ سامنے والے دانت جو ہیں نا اس کو عربک میں ثنایا علیا کہتے ہیں, اور جو سائڈ والے ہیں وہ کٹنگ ٹیتھ ہوتے ہیں. تو یہ جو سائڈ والا دانت ہے نا وہ میرا ٹیڑھا ہے, کٹنگ ٹیتھ جو ہے نا ٹیڑھا. میں اپنے منہ سے نہ کوئی دھاگا کاٹ سکتی ہوں کیونکہ وہ ٹیڑھا ہے, تو وہ گرپ ہی نہیں آتی. تو یہ بھی کسی طرح سے خطرناک ہو سکتا ہے. میں بس اپنے منہ سے کاٹ کچھ نہیں سکتی, مجھ سے نہیں. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ریپر کھول لیتے ہیں یا تھریڈ جو ہے وہ کٹ کر لیتے ہیں, مجھ سے نہیں ہوتا کیونکہ میرا یہ ٹیتھ دیکھیں تھوڑا سا ٹیڑھا اوپر کی طرف جا رہا ہے, تو وہ بس گرپ نہیں آتی اس کی. گرپ سے جو زیادہ جو الارمنگ ایشو ہے کہ یہاں پہ صفائی صحیح نہیں ہو سکتی ہوگی. ہاں ہوتا آپ کو ٹائم زیادہ لگانا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہے, بالکل ایسے, کیونکہ یہ ایک رے میں سے باہر ہے, اندر ہے دانت, تو وہاں پہ کھانا پھنسنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اس کو کریکٹ کروا لیجیے. اس میں کوئی پین نہیں ہے اس کی کریکشن میں, نہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے. باقی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے, دانت کا کام صرف کھانا نہیں ہے. دانت آپ کی کاسمیٹکس, ایستھیٹکس اور فونیٹکس, یہ بولنے کا جو ہے نا اس کو فونیٹکس کہتے ہیں. بالکل. بہت سے الفاظ ایسے ہیں جس میں زبان کی نوک ٹکراتی ہے تو آواز نکلتی ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ جو بوڑھے جن کے منہ میں کوئی دانت نہیں ہے, ان کے بولنے کا جو طریقہ ہے وہ نہیں صحیح بول پاتے, نہیں بول پاتے. بالکل. یا وہ 51 کو 51 موٹا سا بولیں گے. ٹھیک ہے, تو دانت آپ کے شخصیت کی نکھار کے لیے, شخصیت کے بہترین امپریشن کے ساتھ ساتھ آپ کے بولنے کے لیے بھی ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب, مسوڑوں کی اور کون سی بیماریاں ہو سکتی ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے, یا ہمیں کوئی پریکاشنری میئرز اس طرح کی کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں؟ جیسے کہ میں نے بتایا شروع میں کہ مسوڑوں کا پھولنا یا مسوڑوں سے خون آنا, یہ بدبو کا باعث بھی بنتا ہے, اور پھر دل کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں, جوڑوں کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ایک اور جو بڑا ہے کامن ہے کہ جو لوگ بہت سختی سے برش کرتے ہیں اپنے دانتوں کو ایکسٹرا صاف رکھنے کے لیے, نفاست پسند ہوتے ہیں, ان کے مسوڑے دانتوں کو چھوڑ جاتے ہیں, گم ریسیڈ کر جاتے ہیں, جس کو ہم اردو یا پنجابی میں ماس خورا کہتے ہیں کہ ماس کھایا گیا نا. ماس کھایا نہیں جاتا, وہ مسوڑے نیچے ہو جاتے ہیں. عام طور پہ کینائن ٹوتھ کے ارد گرد مسوڑے نیچے ہوتے ہیں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات آتی ہے ٹھنڈا لگنے کی, کہ دانت کا وہ حصہ جو کہ مسوڑے کو کور کرنا چاہیے تھا وہ نیچے ہو گیا, وہ ایکسپوز ہو گیا, ننگا ہو گیا. تو وہاں پہ پھر جو ٹھنڈا گرم میٹھا پھر وہ لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو گم ریسیشن
ایک بڑی امپورٹنٹ مسوڑوں کی بیماری ہے جس کو کہ ڈسکس کرنا ضروری تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم ڈفرینٹ ٹوتھ پیسٹ یوز کر لیتے ہیں, اس ٹوتھ پیسٹ میں نمک ہے یہ یوز کر لو, یہ فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ ہے یہ یوز کر لو, اور ایک اور چیز کچھ ٹوتھ پیسٹ ہم یوز کرتے ہیں فار ٹیسٹ, فار گڈ ٹیسٹ, کہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہے, آپ کو خود کو اچھا ایک وائب آتی ہے کہ ہمارے منہ سے اچھی خوشبو آ رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ جو میڈیکیٹیڈ ہیں ان میں وہ ٹیسٹ وائز کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ آپ کو لگتا ہے کہ میڈیکلی اچھی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ کس سائڈ پہ ہمیں زیادہ جانا چاہیے؟ دیکھیں, آپ ٹوتھ پیسٹ خریدتے وقت اس کے ٹیسٹ پہ نہ جائیں, اس کی ایفیکیسی پہ جائیں, اس کی جو پرفارمنس اس پہ جائیے. جھاگ بننا بھی ضروری نہیں ہے, ٹیسٹ بھی ضروری نہیں ہے. فلورائڈ تو ہر پیسٹ میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس کے باقی انگریڈینٹس میں یا کمپوزیشن میں کچھ ایسا تو نہیں ہے جو آپ کے دانتوں کے لیے خطرناک ہو. جیسے کہ میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا آپ کو کہ اس میں سن کرنے کی کوئی دوائی کی بھی شکایت. تو وہ کیا ان کے نیمز اگر آپ بتا دیں تاکہ وہ اب انگریڈینٹس ہم دیکھ سکیں کہ بھئی اس ٹوتھ پیسٹ میں یہ چیز ہے کہ نہیں ہے. فلورائڈ ہونا چاہیے نارمل میں. اگر یہ ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے تو سٹرانشیم کلورائڈ یا پوٹاشیم نائٹریٹ ہونا چاہیے. اگر اس میں بلیڈنگ کو روکنے کے لیے تمہیں ٹونر ایک ایسڈ ہوتا ہے ٹیکسن یا ٹیکسل کے نام سے آتا ہے, وہ ہونا چاہیے. 2-3 امپورٹنٹ چیزیں جو کہ اس ٹوتھ پیسٹ میں ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو یور کمپلینٹ. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیں, کچھ لوگوں کے نا دانت بہت زیادہ یلو ہو جاتے ہیں تو وہ وائٹننگ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک دفعہ جا کے پالش کروا لیں. تو میں نے یہ سنا ہے کہ اگر ہم اس کو ایک دفعہ پالش کروا لیتے ہیں تو یہ دوبارہ سے یلو زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کی جو اوریجنل نیچرل چیز تھی, لیئر تھی, وہ آپ نے اتروا دی, اور اس کے بعد اب جب آپ فیک چیز ایک کر رہے ہو تو وہ بار بار آپ کو کرنی پڑے گی. تو اس میں کیا ریئلٹی ہے؟ اٹس ٹوٹلی اے میتھ. اچھا, ہاں, یہ صحیح تب ہو جب آپ ایک نان کوالیفائڈ ڈینٹسٹ, تو نہیں کہنا چاہیے, عطائی جو مضافات میں ہوتے ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ کے اداروں کی بھی پہنچ نہیں ہوتی اور لوکل جگہ پہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ دانتوں کو رگڑ کے صاف کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ پالشنگ میں دانت رگڑے نہیں جاتے. ٹھیک ہے, پالشنگ میں دانت پالش ہوتے ہیں, جیسے آپ شو کو پالش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح دانتوں کی پالشنگ لازمی ہے. اس میں ہوتا کیا ہے, انیمل کو کچھ نہیں ہوتا. ہم جب روٹیٹنگ برش سے اب ایک خاص سپیڈ کے ساتھ ہم دانتوں کو صاف پالش کرتے ہیں تو دانتوں سے صرف پلاک کی لیئر اترتی ہے. پلاک یا ٹارٹر جو آپ کے کھانے پینے کی وجہ سے برش نہ کرنے سے جمع ہوا ہے, انیمل کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دانت اس سے مزید اسموتھ ہو جاتے ہیں. تو جیسے گاڑی پہ آپ کمپاؤنڈ پالش کرتے ہیں تو پھر ڈسٹ اس پہ ٹکتی نہیں ہے. تو جب پالش دانت ذرا دیر سے پھر خراب ہوتے ہیں, دیر سے گندے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں بالکل اپوزٹ آ گیا. آپ نے کہا کہ یہ میتھ ہے کہ جب دانت صاف کروائیں تو جلدی پیلے ہو جاتے ہیں, وہ دیر سے پیلے ہوتے ہیں. اگر آپ عطائی کے پاس چلے گئے غلطی سے, جس نے BDS نہیں کیا ہوا, جس نے میڈیکل کالج شکل نہیں دیکھی ہوئی, 2-4 سال کسی ڈاکٹر کے ساتھ گزارے اور وہ اپنا کلینک کھول کے بیٹھ گیا جس پہ گورنمنٹ کے اداروں کی نظر بھی نہیں گئی, وہ دانتوں کو رگڑ کے صاف کرتے ہیں. جیسے ایک دیگچی کو مانجتے ہیں آپ ریت کے ساتھ, وہ صاف تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے کچھ ذرات بھی اترتے ہیں ایلومینیم کے. اسی طرح جب دانت کو رگڑوائیں گے تب انیمل خراب ہوگا. پروفیشنل ڈینٹسٹ سے کروائیں گے تو دانت پالش ہوگا, اس کے انیمل کو فرق نہیں پڑے گا. تو کتنے ٹائم کے بعد آپ پالش کروا سکتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت سے گندا کرتے ہیں. اچھا, یعنی اگر جلدی گندا نہ ہو تو آپ 6 months میں بھی ایک دفعہ کروا سکتے ہیں؟ سال میں ایک دفعہ. اچھا, دیٹس ویری نائس. مجھے اپنی پالشنگ کیے ہوئے کوئی 3-4 سال ہو گئے. اچھا, کیونکہ میں اپنے دانت صحیح طریقے سے صحیح وقت پہ کرتا ہوں, صحیح برش کے ساتھ کرتا ہوں, اور 1 سے 1.5 منٹ لگاتا ہوں. ٹائم کم لگانا بھی غلط ہے, ٹائم زیادہ لگانا بھی غلط ہے. ٹائم کم لگائیں گے, 1 سے 1.5 منٹ سے کم فٹافٹ کر لیں گے تو دانت صاف نہیں ہوں گے. زیادہ ہی کرتے جائیں گے تو دانت گھسیں گے. نان برشنگ اینڈ ایکسیسو برشنگ, اگریسو برشنگ, دونوں خطرناک ہیں. دونوں خطرناک ہیں. تو یعنی ہم 2-3 سال میں بھی ایک دفعہ پالشنگ کرا لیں تو دیٹس مور دین انف, اگر آپ صاف اچھا رکھتے ہیں. سیلف ایگزامینیشن کرتے رہیں نا, آپ دیکھتے رہیں کہ مسوڑوں کے ساتھ کچھ جمع تو نہیں ہوا, کوئی پیلا پیلا سا وائٹ سا میٹیریل. جب تک وہ نہیں جمتا تب تک آپ کو پالشنگ کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب کہ آپ کی برشنگ ٹیکنیک صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. کچھ لوگوں کے نا مسوڑے کافی بلیک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب جو جیسے یہ ٹنگ کا کلر ہوتا ہے یا جس طرح وہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ جب ہنستے بھی ہیں نا تو ان کی یہ والا جو پورشن ہے یہ بہت زیادہ بلیک نظر آتا ہے. تو یہ بھی مطلب ہائیجین نہیں اچھی ہوتی ان کی, اس وجہ سے ہوتا ہے. ڈزنٹ میٹر. جن لوگوں نے بچپن میں آئرن کے سرپس پیے ہیں, یہ کوئی خاص مخصوص اینٹی بایوٹکس لیے, ان کے مسوڑے بلیک ہوتے ہیں. بلیک مسوڑے کوئی بیماری نہیں ہے. اچھا, جیسے رنگت فیر ہے, سانولی ہے, گوری ہے, کالی ہے, اس طرح گمس کی بھی ہے. ہاں, ڈیپ ریڈ مسوڑے وہ مسوڑوں کی انفیکشن کی علامت ہے. اچھا, مسوڑے یا تو بلیکش ٹائپ ہوتے ہیں یا پنک, ہلکے سے پنک. جیسے ڈیپ ریڈ آئے سمجھے کہ مسوڑے خراب ہیں, گو ٹو ڈینٹسٹ.
اوکے. اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ڈیپ ریڈ تو خوبصورتی کی علامت ہے, ہمیں تو لگتا ہے یہ تو اور اچھے لگتے ہیں. تو یہ آج پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ کے مسوڑے ضرورت سے زیادہ پنکش یا ریڈش میں جا رہے ہیں تو وہ بیماری ہے, انفلیمڈ ہے, انفلیمیشن ہے, سوزش ہے, آپ نے برش صحیح نہیں کیا, یا خاتون کو پریگنینسی ہو گئی ہے جس کے بعد تو ہو سکتا ہے. مطلب یہ بہت سی ریزنز ہیں. ان شارٹ ڈینٹسٹ کو دکھانا چاہیے. ویری نائس, ویری انفارمیٹیو. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ پالش کا ہم نے ذکر کر لیا ہے. کچھ بچوں کے نا دانت آدھا آیا ہوتا ہے, آدھا آیا ہی نہیں ہوتا. اکثر وہ بچے جب کینڈیز یا ٹافیز زیادہ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر لیتے ہیں نا تو ان کے دانت آدھے آدھے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو اس طرح کا سین ہوتا ہے اس میں آپ پھر وہ پورا دانت ریموو کر کے نیو دانت لگاتے ہیں یا کیا سین ہوتا ہے, وہ دانت کس طرح ٹھیک کیے جاتے ہیں؟ ایسے بچوں کو ہم پہلے ان کا ایکس رے کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ دانت دودھ کا یہ پرماننٹ ہے. یوزلی عام طور پہ ہوتا ہے کہ جبڑے, چونکہ میں نے بتایا نا ایکسرسائز نہیں ہے جبڑوں کی, نرم غذائیں کھانے آدھی ہیں, تو جگہ کم ہوتی ہے, دانت تو پورا آنا ہی آنا ہے, وہ دانت نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اسپیس اویلیبل جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. پھر ہم ایکس رے کرتے ہیں اور جو اس کے سراؤنڈنگ میں دودھ کے دانت ہیں اور ان کے نیچے جو پرماننٹ دانت بن رہے ہیں ان کے دیکھ کے ہم ضرورت کے مطابق, موقع مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ساتھ کا دودھ کا دانت نکالتے ہیں تاکہ اس کو جگہ ملے اور وہ پراپر طریقے سے اگ سکے. ٹھیک تو یہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں, بس وہی بات ڈینٹسٹ کے پاس آئیں. اچھا سر, یہ جو عقل داڑھ آتی ہے یہ نکلوانی کیوں پڑتی ہے؟ اگر آ ہی جاتی ہے تو پھر ہم نکلواتے کیوں ہیں؟ ایکچولی میں نے بتایا تھا پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی, یہاں تک کھانا بھی مشکل سے پہنچتا ہے چبانے کے لیے. جب کھا لیتے ہیں وہ جو ریمننٹ ہے وہ تو پہنچ جاتے ہیں, اور پھر برش بھی نہیں پہنچتا وہاں پہ, نہ کھانا پراپرلی چبایا جاتا ہے نہ برش وہاں پہنچتا ہے. تو وہ پھر بڑے بڑے گل جاتا ہے, کیڑا لگتا ہے, کیریز بنتے ہیں, کیوٹی بنتی ہے. پھر اگر وہ بہت ٹیڑھا ہو, جیسے سب دانت ایسے وہ یوں ہو یا یوں ہو, تو پھر اگلے دانتوں پہ پریشر دے رہا ہوتا ہے, اور پیشنٹ کے کن پٹی میں درد ہے, یہ کان کے پیچھے درد ہے, نیک میں, اور کئیوں کو شولڈر تک پین ریفر ہوتی ہے. لوگ بھاگے بھاگے اینٹی کے پاس جاتے ہیں, جب میرے کان میں درد ہو رہی, اینٹی ہمیں بھیج دیتے ہیں کہ ان کا تو وزڈم ٹوتھ یا ٹیڑھا لگ رہا ہے, آپ وہ دیکھیں. تو وزڈم ٹوتھ اس لیے نکلوا دینا ضروری ہے. لیکن اگر تنگ نہیں کر رہا, آپ کے منہ میں انفیکشن نہیں بن رہی, بلیڈنگ نہیں ہو رہی, وہاں سے گم سوج نہیں رہا, تو پڑا رہنے دیں. لیکن اگر وہ اکثر میں وہ ٹیڑھا نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے اس سے پہلے والے دانت میں کیوٹی بننا شروع ہو گئی ہے, اس کے اینگولر ہونے کی وجہ سے فوڈ پھنسے گی, وہاں پہ کیوٹی بنے گی, تو پھر اس طرح میں اس کو نکلوا دینا چاہیے. کیونکہ ایسی چیز جس کا فائدہ نہیں ہے اور نقصان دینے کی طرف جا رہی ہے, اس کو نکلوا دینا چاہیے. جب میری یہ عقل داڑھ آئی تھی تو تب بہت پین ہوتی تھی, ایسا لگتا تھا کچھ ایکسٹرا آ رہا ہے, اور میں بار بار زبان کے ساتھ اس کو فیل کرتی تھی کہ یار یہ کیا ہے, ٹیڑھی ہے, لگتا ہے ایسا ہے کہ پنچنگ ہے, ٹیڑھی ہے. لیکن اسٹارٹنگ میں شاید 15-20 دن بہت درد رہی ہے, اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو گیا, کوئی درد کوئی فیلنگ کچھ بھی نہیں ہے, اب نارمل ہے جیسے سب ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہمارے جبڑے میں کچھ اسپیس بن جاتی ہے. اچھا, ہر کسی میں ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ان خوش قسمتوں میں سے ہیں جن کو کہ عقل داڑھ نے تنگ نہیں کیا. میری تو دانتوں میں اسپیس ہے نا, اس لیے میں تو خوش قسمت. 2 گھنٹے ہمارے کلینک پہ گزاریں اور دیکھیں کہ عقل داڑھ میں لوگ کیسے ہاتھ رکھ کے آتے ہیں, اور وہ ان پہ ترس آ رہا ہوتا ہے, اور وہ ڈینٹسٹ کا خوف اپنی جگہ, درد اپنی جگہ, ان دونوں کو وہ ہم نے مینیج کرنا ہوتا ہے. اور وہ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ دانت کا درد سب سے برا درد ہے, دانت اور کان دونوں. مائی گاڈ, یہ تو جان لیوا درد ہے. بالکل. میرے پاس ایک پیشنٹ تھی تو انہوں نے کہا کہ جی میرے 3 یا 4 بچے ہیں, مجھے لیبر پینز اتنی نہیں ہوتی جتنی مجھے دانت کی درد ہوتی, کیونکہ اس کا تو پتہ نہیں بچہ ڈیلیور ہوا تو پین ختم, لیکن دانت کی درد کا کچھ پتہ نہیں کب شروع ہو اور کچھ پتہ نہیں کب ختم ہو. ٹھیک ہے, لوگ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں یا فارمیسی پہ جا کے دوائی لے لیتے ہیں, جس سے اس کے الٹے نقصانات بھی آ سکتے سامنے. اگین میں پھر یہ کہوں گا کہ جب بھی ایسا کوئی ایشو ہو تو نہ جائیں, ایٹ لیسٹ ڈینٹسٹ کو کال کر کے پوچھ لیں کہ اس میں کیا بہتر ریمیڈی ہو سکتی ہے, اس کا بہترین ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ جو ٹوتھ ایک ہو جاتی ہے تو اس پہ پھر کیا کرنا چاہیے اگر کسی کو بہت زیادہ دانت میں درد رہتا ہے؟ تو ایمرجنسی طور پہ گھر میں پین کلر رکھیں, ٹیبلیٹس, کچھ بھی جو بھی سوٹ کرتی ہے آپ کو, جوڑوں کے درد کے لیے, مسکولر پین کے لیے, وہی پین کلر دانت کے درد میں بھی کام آئے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنا مکمل کلینکل ایویلیوشن کروائیں سال میں 1 یا 2 دفعہ, تاکہ ممکنہ آنے والے کسی بھی سرپرائزنگ ٹوتھ ایک سے بچا جائے. بالکل, کہ رات سوتے میں آنکھ کھل گئی, درد کی وجہ سے اس وقت کوئی ڈینٹسٹ اویلیبل نہیں ہوگا, تو پوچھ کے پین کلرس کا اسٹاک گھر میں رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اتنا سارا کچھ جان لیا, اب ایک اور چیز بتائیں کہ یہ دانتوں پہ نا کچھ لوگوں کے بہت براؤن سے کلر کے نشان پڑنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, تو یہ کیوں آ جاتے ہیں؟ یلو تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ پلیک آپ کے اوپر آ جاتا ہے دانتوں پہ, یہ براؤن نشان کیوں آ جاتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں, دانت کا انیمل ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں موٹلڈ انیمل, یا
عام زبان مزید سمپلیفائی فلوریسز ہوتا کیا ہے کہ جن دیہاتوں میں یا مضافات میں تھوڑے بور کا پانی ہو، یعنی کہ بہت جلدی پانی نکل آئے اس میں سے، اور آپ اس کو مزید گہرائی تک صاف پانی نہ رکھیں، اس میں نمکیات اور فلورائڈ کی جو مقدار ہے وہ ریکمینڈیڈ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. تو زیادہ فلورائڈ کا ہونا بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے فلوریسز کی شکل میں. پانی میں فلورائڈ ہونا چاہیے لیکن 1 ppm، یہ ہمارا جو ایک گلوبل کرائٹیریا ہے، 1 part per million آف واٹر، کہ 10 لاکھ حصے پانی ہو تو 1 حصہ فلورائڈ ہونا چاہیے اس میں. اچھا، اس سے کم ہوگا تب نقصان دہ، دانت برٹل ہوں گے. زیادہ ہوگا تو یہ فلوریسز یا مارٹل انیمل ہوگا. اب مارٹل انیمل کو نہ تو ہم بلیچنگ سے ہم صاف کر پائے، اتنے سالوں میں ہم نے کلینک پہ کر کے دیکھ لیا، نہ ہم اس کو بیکنگ سوڈا سے کر پائے، نہ کچھ اور. اس کا حل یوزلی یہی ہوتا ہے کہ ہم دانتوں کو ہم سامنے سے گرائنڈ کر کے وینیئر کر دیتے ہیں، سیرامک کے وینیئرز بنا دیتے ہیں. اس میں بہت سے شوبز کے لوگوں نے ہم سے کروایا یہ کام. اب ان کے نام نہیں میں لوں گا، نہیں ان کے تو آپ نہ ہی لیں، لیکن یہ یعنی زیادہ خطرناک ہے کہ آپ کے دانت صاف ہی نہیں ہو پاتے. خطرناک نہیں، کاسمیٹیکلی پیشنٹ ایک سائیکولوجیکل ایک آ سکتا ہے کہ یار وہ ان سوشل ہوتا ہے، میں جاؤں گا ہنسوں گا. نہیں تو خطرناک ہی ہوا نا کہ آپ ہنس نہیں پا رہے. آپ کے دانت، اگر آپ کسی کو اسمائل پاس کرتے ہو تو وہ اتنے بڑے بڑے دانتوں پہ نشان آ جائیں گے تو وہ تو برا ہی لگتا ہے نا. خطرناک ہی ہے، کاسمیٹیکلی بھی بہت خطرناک ہے. اب تو ہیلتھ سے زیادہ لوگ اپنی جو ہے نا یہ فزیکل اپیئرنس کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں جن کے سارے پرماننٹ، سر میں نے یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، میری پریزنٹیشن ہے، کالج جانا ہے، میرا میک اوور کر دیں، میرے جیکولن جیسے دانت ہونے چاہیے، میرے فلاں وہ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں. پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے فیس فریم ان کے کمپلیکشن کی ساتھ جو میچ کرتی ہے وہ چیز، ہم پھر ویسا ان کا اسمائل میک اوور کرتے ہیں. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر اب میں کسی ایکٹریس کو سوچ لوں اور میں کہوں کہ بھائی اس طرح کے میرے دانت کر دیں کہ میں بھی ہنسوں، تو اس طرح کا جو ہے نا وہ فیس کٹ آنا چاہیے. لیکن اس میں آرٹیفیشلزم آ جائے، مصنوعی پن آ جائے گا نا، ہمیں وینیئر یا کراؤنس کرنے پڑیں گے. ہم تو پہلے مریض کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، اگر واقعی نہ ہو تو، اگر ہو تو پھر ہم کرتے ہیں. اور جو ان کو شیپ دانتوں کی قدرتی ہوتی ہے ہم اسی کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اسی کو ریٹین کرتے ہیں، لیکن اس کی طرح اپیئرنس ہم بہتر کر دیتے ہیں. کیونکہ جو قدرت نے پیدا کیا ذرا قدرت نے میچ کیا تو پیدا کیا نا، تو ہم اس کے مطابق اس کا میک اوور بنا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں، یہ جو دانتوں میں گیپ ہوتا ہے تو یہ ختم کروانا ضروری ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی اس کا پرابلم نہیں ہوتا؟ میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کی جو خوراک اتنا گیپ ہوتا ہے، خوراک پھنستی نہیں ہے. آپ جب پریشر سے کلی کرتے ہیں تو فلش ہو جاتے ہیں دانت صاف کرنا بھی آسان ہوتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی فزیکل ایشو نہیں ہے، یعنی کہ کوئی گم نہیں سوج رہے آپ کو، اس کی وجہ سے کوئی ٹھنڈا گرم نہیں لگ رہا، تو لیٹ اٹ گو. اگر آپ سمجھتے ہیں کاسمیٹیکلی برا لگ رہا ہے، مجھ سے بات کرنے میں لفظ ادا نہیں ہو رہا ہے، گیپ اتنا زیادہ ہے، تو پھر ان دانتوں کی ہم کراؤننگ کرتے ہیں، ان کے اوپر کیپنگ کر کے اس گیپ کو ہم ختم کر دیتے ہیں. ان کے 2 دانتوں کے بیچ کا گیپ اس کو میئر کرتے ہیں، تو آدھا گیپ اس دانت کے کراؤن پہ کر دیا، آدھا گیپ اس دانت کے کراؤن پہ. دانت تھوڑے سے چوڑے بنتے ہیں لیکن وہ گیپ کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یعنی اس کا ویسے اوور آل کوئی نقصان نہیں ہے؟ نقصان کوئی نہیں ہے، کاسمیٹیکلی برے لگتے ہیں. اچھا، میں آپ سے اگر پوچھوں کون سی 5 چیزیں ایسی ہیں جو دانتوں کی اچھی صحت کے لیے نہیں کھانی چاہیے؟ کھانے میں سگریٹ، اسموکنگ، ویپ نہیں، اس کے علاوہ کھانے میں جو چیز دانتوں کو افیکٹ کرتی ہے. ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس، ڈبل روٹی اور یہ بریڈس جو کہ صاف نہ کریں تو دانتوں کے جو اوپر ہمارے کسپ اور کرسٹ ٹیفٹس ہوتے ہیں ان کے بیچ میں پھنسا رہ جائے، وہ دانتوں کی سب سے بڑا دشمن کاربوہائیڈریٹ ہے دانتوں کا، اگر وہ کھانے کے بعد اس کو آپ صاف نہیں کرتے. سیکنڈ نمبر پہ سٹرس ڈرنک کا زیادہ استعمال. تیسرے نمبر پہ جو لوگ لیمن رگڑ کے دانت صاف کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایک حد تک ہو، لیکن زیادہ لیمن جو ہے وہ بھی انیمل کو اروڈ کرتا ہے. چوتھے نمبر پہ کاربونیٹڈ فیزی ڈرنکس، برانڈس کے نام نہیں لوں گا، لیکن جتنے بھی یہ کولا ڈرنکس ہیں یا کوئی وائٹ ڈرنکس ہیں، ان کا حد سے زیادہ استعمال یہ بھی دانتوں خراب کرتا ہے. پھر چائے اور کافی کا ایک خاص حد سے زیادہ استعمال. یہاں میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ کافی دانتوں کے لیے بہت اچھی ہے، خاص طور پہ بلیک کافی، اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل افیکٹ ہے، بٹ اس کا زیادہ استعمال ڈرائی ماؤتھ کرتا ہے. اور ڈرائی ماؤتھ میں نے آپ کو پچھلے پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کہ بہت سی اور ڈینٹل بیماریوں کی وجہ بنتی ہے. تو ان 4-5، ہاں ایک چپکنے والی میٹھی چیزیں، ایسے چاکلیٹس جو کھانے کے بعد چپکے رہ جائیں اور آپ صاف نہ کریں، وہ بھی دانتوں کے لیے خطرناک ہے. آپ بیلنسڈ ہو کے سب کھائیے، زندگی اللہ نے ایک دفعہ دی ہے، انجوائے کریں، لیکن اس کی پریکاشنس اور اس کی کوانٹٹی دیکھ کے. اور ایسی اگر کوئی چیزیں پوچھوں کہ دانتوں کی صحت کے لیے اچھی ہوں،
وہ 5 چیزیں بتا دیں جو کھانے سے ہمارے دانت اچھے اور ہیلدی اور مضبوط ہوتے ہیں. فائبرس چیزیں, گوشت, روٹی اور کاٹ کے کھانے والے پھل, اور اس طرح کی کچھ جیسے یہ ہیں ڈرائی فروٹس ہیں, ان کے کھانے میں بھی دانتوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے, لیکن صفائی پھر شرط ہے. دانتوں کے مسائل کے لحاظ سے اس پوڈ کاسٹ نے آپ کی کافی مدد کی ہوگی. اگر اسی سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. میں بہت ہی محنت اور ریسرچ کے بعد ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے ساتھ ہیلتھ وائز کانٹینٹ بناتی ہوں. اگر آپ کو میرا کانٹینٹ ویلیویبل لگتا ہے تو سنو پوڈ کاسٹ ہیلتھ کو سبسکرائب کریں.